خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح آپ کی امت تمام امتیوں کی سردار ہے، تمام امتیوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہ امت بہتر اس وقت ہوگی جب قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے گی، قرآن کو پڑھے گی، اس کو سمجھے گی، اس پر عمل پیرا ہوگی، اس کو اپنے زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس وقت یہ امت سب سے بہتر امت ہو سکتی ہے۔ ورنہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نام کے مسلمان ہیں، اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر آپ کا وہ شمار ان خیر لوگوں میں نہیں ہوگا جو سب سے بہتر ہیں۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تو اس قرآن سیکھنے اور سکھلانے کے درس میں آپ بھی شامل رہیے، دوسروں کو بھی شامل کیجیے اور اس دینی کام کو خوب پھیلائیے، خوب لوگوں تک پھیلائیے۔ دیکھیے، جب بچے تھوڑے سے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ ان کو کس اسکول میں ڈالیں، کس ٹیوشن میں ڈالا جائے۔ لیکن وہیں ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ آیا اس کو قرآن ابھی سے سکھلایا جائے۔ یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ماں باپ کو یہ فکر جلدی نہیں آتی ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، چوتھی پانچویں میں پہنچ گیا، ابھی تک اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ چھوٹی پر سے ہی سیکھتے ہیں بچے، بڑے ہو کر جو سیکھتے ہیں وہ اتنا اچھا بچے نہیں سیکھ پاتے، نہ ہی ان کا دل لگتا ہے۔ بس چھوٹوں پر سے بچوں کا ذہن بنائیے کہ یہ قرآن جو چیز ہے اس کو تم کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہی کامیابی دلائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا شعیب رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مرزا وائس یوٹیوب چینل۔ خواتین و حضرات، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس سبق میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں غین تک ہو گیا تھا، الف سے لے کر غین تک ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کے مخارج کو جان لیے، اس کے حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی وہ بھی سب جان لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خوب ریوائز کرتے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ جب تک ریوائز نہیں کریں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے نہیں، مشق نہیں کریں گے تو پھر اس کا ہمیں فائدہ نہیں ملے گا، نہ ہی اس کا فائدہ ہمیں نظر آئے گا۔ تو اگر اس کا فائدہ آپ چاہتے ہیں تو پڑھتے رہیے، ریوائز کرتے رہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 بار، 20 بار، 50 بار، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، جو ہمارا کہ فا سے ہے۔ اس کو فا، تو سب سے پہلے اس کے ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ فا، قاف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ محترم سامعین، اس میں زیادہ کچھ خاص مخرج نہیں، بس ایک دو حرفوں کی مخرج جان لیجئے، باقی سب آپ ویسے انشاءاللہ ادا کر لے جائیں گے۔ ثنایا، جیسے کہ فا ہے، ثنایا علیا کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹوں کا تری والا حصہ، نیچے کی جو ہونٹ رہتے ہیں اس کا تری والا حصہ، تری یعنی گلا ہوا حصہ فا۔ اوپر کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹ جو گیلے والے حصے رہتے ہیں وہاں لگائیں گے تو فا ادا ہوگا۔ آئیے قاف، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی ایک دم زبان جہاں پہ ختم ہوتی ہے آپ کے حلق کی طرف، وہاں جڑ اور اوپر لگائیں گے، مقابل کا تالو یعنی اس کے رائٹ سیم ایک دم اوپر ہی مقابل، قاف، قاف۔ اور یہ بھی کاف ہے، اس کو ایک دم نارمل کاف۔ یہ لام، میم، نون، واو، واو۔ واو کو ادا کرتے وقت دونوں حرف، دونوں ہونٹ ملیں گے نہیں، اتنا یاد رکھیے گا۔ ہا، حمزہ، یا۔
یا کا بھی مخرج وہی ہے جو ہم نے الف کا مخرج پڑھا تھا، یعنی جوف دہن، منہ کا خالی والا حصہ۔ سامعین کرام، ہم نے الف سے لے کر یا تک پڑھ لیا۔ ایک بار اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آگے جب سبق ہم جارے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، دشواری نہ ہو۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین۔ آج کا سبق فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ واو کو پڑھتے وقت دونوں ہونٹ ملیں گے نہیں، جب لاسٹ میں واو واو۔ ہا، حمزہ، یا۔ آج ہمارا سبق یہاں تک ہے، یہاں تک آپ اپنی بک میں نشان لگا لیجئے، اور اس کو یعنی الف سے یا تک خوب رٹیے ایک دم اچھے سے، جب تک کہ اس کے مخارج کے ساتھ آپ کو نہ یاد ہو جائیں آپ آگے مت بڑھیے۔ چاہے الف سے ابھی جیم تک ہی پڑھ رہے ہوں، آپ اسی کو بار بار پڑھیے۔ اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے، حرف کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے تو مت آگے بڑھیے، وہیں پہ رکے رہیے، اور جب تک آپ کو آگے بڑھ جائیں گے اور پیچھے والا چھوٹ جائے گا تو پھر وہ مخارج جلدی صحیح نہیں ہوتے، وہ لاسٹ تک غلطی ہی رہ جاتی ہے۔ لیکن شروع میں ہی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ مخارج غلط نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین حضرات، یہ بس آج یہیں تک، انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ یہ کیا دیا ہوا ہے ادھر گول دائرے میں۔ بس آپ فا سے یا تک اچھے سے مشق کیجئے، خوب ریوائز کیجئے، اور اگر سنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔